ارشاد باری تعالی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے اور گناہ کی انتہا جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو جس طرح ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے تو ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا آسان، اور جب انسان گناہ کرتا رہے تو یہ عادت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس طرح جہاز کا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اینکر آف دی شپ، اسی طرح انسان کا یہ حال کہ اس کی بری عادت اس کو ہلنے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کی مثال انسان کے جسم میں کینسر کی مانند ہے، کینسرس پارٹ آف دی باڈی۔ اگر کسی عضو میں کینسر ہو جائے، اب اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی حال گناہ کا کہ گناہ کا ایک علاج کی اسے چھوڑ دیا جائے، اگر انسان نہیں چھوڑے گا تو یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ انسان بس اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کتنی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کا دل پریشان رہتا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، اس کا دل پریشان رہے گا، اس کو سکون نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ جہاں گناہ ہوگا وہیں دل کا اطمینان ختم ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم نے کروڑوں پتی دیکھے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے دل پریشان ہوتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کا سکون نہیں ہوتا ان کے پاس۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک آدمی کا بات کوٹ کر رہا ہوں اور عجیب سی ہے، اتنا بڑا وہ فیکٹری اونر تھا، بزنس مین تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو 1 ملین روپیز دیا کرتا تھا۔ اتنے ریسورسز اس کے، بیوی نے بھی بتایا، خاوند نے بھی بتایا، 10 لاکھ روپے ہر مہینے اپنی بیوی کو گفٹ دیتا تھا۔ اور میاں بیوی دونوں میرے پاس اس لیے آئے کہ ہم پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس بیوی کو بھی نیند نہیں آتی جس کو ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور اس خاوند کو بھی نیند نہیں آتی کہ جس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر مال سے سکون ملتا تو یہ بندہ شاید دنیا کے خوش پرسکون انسانوں میں سے ایک انسان تھا، مگر نہیں، چونکہ گناہوں بھری زندگی تھی اس لیے دل پریشان۔ تو گناہوں کی تاثیر یہ ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا، ڈپریشن،